سلسلہ تعلیم اور سلسلہ تربیت شروع ہو رہا ہے۔ اس کا عنوان میں نے مجالس العلم رکھا۔ یہ نام دراصل قرآن مجید اور احادیث نبوی سے ماخوذ ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں المجالس کا ذکر آیا ہے اور اسی آیہ کریمہ کے آخری حصے میں العلم کا ذکر آیا ہے۔ جن مجالس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں آیا ہے وہ مجالس نبویہ ہیں۔ آپ اصول التفسیر کی جب کتابیں دیکھیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ ایک ہی آیت کے کئی اسباب نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک آیت ایک وقت پر اتر گئی، ایک واقعہ سے اتری، ضرورت پیش آئی، صحابہ کرام نے پوچھا، وقت نے، موقع نے تقاضا کیا، حالات نے تقاضا کیا، سوال پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے کچھ آیات اتار دی، تو وہ موقع خاص سبب نزول یا شان نزول کہلایا۔ مگر موارد کے اعتبار سے، اطلاقات کے اعتبار سے اسی ایک ہی آیت کے بہت سارے اسباب نزول بن گئے۔ یہ اسباب نزول عموم کے معنی میں آقا علیہ السلام کی ہر مجلس علم بھی تھی، مجلس ذکر بھی تھی، تلاوت قرآن کی مجلس بھی تھی اور معانی قرآن کی مجلس بھی تھی، مجلس تفسیر بھی تھی، مجلس حدیث بھی تھی، مجلس سننا بھی تھی۔ کسی مجلس میں بیٹھنے سے درجات کی بلندی تبھی ہوگی کہ اس کو کوئی روحانی اور اخروی نفع اور فائدہ ہوگا، اور وہ خیر کا اضافہ تبھی ہوگا اگر دو چیزیں اس کو حاصل ہوں گی اس مجلس سے، ایک ایمان اور ایک علم۔ آپ کا ہم مجلس نیک ہے، ولی اللہ ہے، صالح ہے، عبادت گزار، متقی، اگر اس کے ساتھ آپ جلیس ہوئے، ہم نشین ہوئے، مل بیٹھے، تو اس مل بیٹھنے سے بھی آپ کو خیر ملتی۔ کعبۃ اللہ کی فقط زیارت سے ثواب ہوتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کے لیے فرمایا اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ قدرتی مناظر کو، خوبصورت چیزوں کو، پھولوں کو، بچوں کو دیکھ کر طبیعت میں ایک فرق آتی ہے، سٹریس لیول طبیعت کا کم ہوتا ہے، بوجھ کم ہوتا ہے۔ تو جو فوائد جسم کو پہنچتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھنے سے، وہی فوائد روح کو پہنچتے ہیں کسی اچھے انسان کو دیکھنے سے۔ عالم مادیات میں سے چیزوں کا ورود جسم پر ہوتا ہے، اثرات جسم پر ہوتے ہیں، اسی طرح عالم روحانیات میں سے چیزوں کا ورود روح پر ہوتا ہے، قلب پر ہوتا ہے۔ کئی لوگ میوزک سنتے ہیں، ان کے ذوق کا ہوتا ہے تو ان کو اس سے ان کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے۔ کئی لوگ نعت سنتے ہیں، سٹریس لیول کم ہوتا ہے، طبیعت میں فرق آتی ہے۔ ان مجالس میں نہ بیٹھیں جن میں گناہ کا کام ہو، اور ان مجالس میں بیٹھیں جو مجالس آپ کو ایمان کا اضافہ دیں۔ علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں، اور ڈیفینیٹلی مجالس العلم مجالس الذکر ہی ہیں۔ خالی ذکر میں علم کا پورا معنی نہیں پایا جاتا، مگر علم میں اگر علم نافع ہے تو اس علم میں ذکر شامل ہے۔ اس لیے مجلس العلم کو مجلس ذکر پر ترجیح دی گئی ہے اور افضل قرار دیا گیا ہے۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب کوئی چیز بیان کریں اس کا ماخذ بتائیں۔ جو آدمی واسطہ، وسیلہ، مصدر، منبع اور ماخذ کو چھپاتا ہے، نہیں بیان کرتا، شرماتا ہے، وہ خود برکت سے اور مزید فیض سے محروم ہوتا ہے۔ لہٰذا علم کو پاک، صاف ستھرا، متصل رکھیں۔ صاحبان حکمت لوگوں کی بات غور سے سننے سے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کن کی مجلسوں میں بیٹھیں، مجالس میں بیٹھیں؟ فرمایا ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو ان کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، تو ان کی گفتگو سنو تو وہ تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور ان کے عمل کو دیکھو تو وہ تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔